چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ جو چیزیں ہیں آپ کو شروع سے ہی آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ کے لیے بھی لائبریری شام تک کھلی رہتی ہے، جب تک آپ کی چھٹی نہیں ہوتی آپ کے لیے لائبریری بھی اوپن رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن سب کو ہم ٹرانسپورٹ پرووائڈ نہیں کرتے، جہاں جہاں ممکن ہو وہاں تو طلبا کو ہم ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ جیسا پہلے ذکر ہوا کہ آپ لوگوں کے لیے جیسے سال میں جس طرح کسی پرائیویٹ ادارے میں جاتے ہیں جتنی فیس آپ نے یہاں دی ہے وہاں پہ آپ کو ہر سال دینی پڑتی ہے، ہر مہینے دینی پڑتی ہے، جبکہ یہاں پیسہ نہیں ہے۔ تو اتنے کم خرچے پہ اس طرح کی آپ لوگ محنت نہیں کریں گے، آپ لوگ فرسٹ ڈے سے جو ہے اپنا کوئی ٹارگیٹ نہیں بنائیں گے تو اس چیز کا کوئی فائدہ، یا آپ کے اساتذہ ہم سب یہاں موجود ہیں آپ لوگوں کے لیے کسی کام کے نہیں۔ اصل ٹارگیٹ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے اور آپ لوگوں نے محنت کر کے سال کے آخر میں اپنا مقصد حاصل کرنا، مقصد حاصل کرنا۔ کچھ اور باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کافی ہو گیا ہے، تو آخر میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے گزارش کے دور دراز کے جو علاقے میں چھٹیاں ہوتی ہیں، ہمارا تعلیمی سیشن کچھ اس قسم کا ہے کہ ان چھٹیوں کے فوراً بعد مارچ اپریل میں آپ کے امتحانات ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم آپ کے داخلوں کے لیے رزلٹ کا انتظار کریں، میٹرک کے رزلٹ کا، تو رزلٹ آنے کے بعد جب داخلے کرتے ہیں تو سیشن بہت محدود ہو جاتا ہے۔ آپ کا رزلٹ میرا خیال ہے جولائی جون کے ختم ہو گیا، جولائی یا ہو سکتا ہے اگست میں آ جائے، جولائی میں امید ہے کہ آ جائے، تو داخلے ہوتے ہوتے اگست آ جاتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے جب میں یہاں پہ بطور لیکچرر پروفیسر یہاں پہ پڑھاتا تھا تو اس وقت جو ہے 15 اگست سے فرسٹ ایئر کی کلاسیں شروع ہوتی تھی، اور ہم سال کے آخر میں یہ رونا روتے تھے کہ کورس ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے جو ہے طلبا کا نقصان ہوتا تھا۔ نومبر دسمبر میں سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، طویل 3 مہینے کی چھٹیاں، اور چھٹیوں کے بعد آنے کے فوراً بعد امتحانات ہوتے تھے۔ بلکہ کچھ سال پہلے جو امتحانات آپ لوگوں کو چھوٹے ہوں گے، 5-6 سال پہلے جب یہ کورونا نہیں آیا تھا 2017-18 میں، تو مارچ اپریل میں ہی ایگزام ہوتے تھے، ابھی مئی تک گئے۔ تو اس لیے تعلیمی سیشن بہت محدود ہوتا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے ہم نے یہ حل نکالا کہ جو داخلے ہیں فرسٹ ایئر میں وہ میٹرک کے امتحانات ختم ہوتے ہی کیے جائیں، کیونکہ جس طرح پہلے ذکر ہوا ہے طلبا کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، ایون داخلے کرنے میں بھی اچھا خاصا ٹائم اور مرحلہ گزرتا ہے۔ اس لیے پہلے جو ہے سائنس کے طلبا کا داخلہ کیا گیا، اور اس سال پہلی دفعہ، اس سے پہلے جو ہے آرٹس میں ایوننگ شفٹ میں داخلے بھی رزلٹ کے بعد ہوتے تھے، لیکن اس سال پہلی دفعہ ہم نے یہ انیشیٹو لیا۔ جب پچھلی سال میں نے آبزرو کیا کہ ہمارے طلبا کا جو کورس ہے وہ کافی رہتا ہے، کورس صحیح طریقے سے مکمل نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کورس کے ساتھ ساتھ ہے کہ انسان کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دیگر سکلز ہیں ان کو بھی ڈیولپ ہونا چاہیے۔ جو دیگر سکلز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ملتا۔ ہم اس طرح کی کوئی تقریب کرنا چاہیں، کوئی اسپیچ کمپٹیشن کروانا چاہیں، کوئی سپورٹس کروانا چاہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم محدود ہوتا ہے۔ اساتذہ کہتے ہیں کہ کورس کمپلیٹ نہیں ہوتا، لہٰذا اس میں جو ہے وہ کم سے کم وقت دیا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح ہم نے آرٹس کی کلاس میں بھی رزلٹ سے پہلے آپ لوگوں کا پروویژنلی داخلہ کیا ہے، اور یہ آپ لوگوں کے یوں کہنا ہے کہ پروویژنلی داخلے میں فرسٹ اور پائنیئر بیچ ہے۔ اور آپ لوگوں کا فائدے میں ہے کہ جب آپ یہاں سے لے کر ابھی جولائی کا مہینہ ہے، اگست ہے، ستمبر ہے، اکتوبر ہے، نومبر تک انشاءاللہ نہ صرف آپ کے کورس کمپلیٹ ہوں گے بلکہ ساتھ ساتھ دیگر جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں وہ بھی بہت ساری ہوں گی، جس میں آپ کے اندر موجود جو مختلف صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کے سامنے آئیں گی۔ ابھی فرسٹ ایئر کے طلبا نے یہاں پہ جو پہلی دفعہ آئے ہیں، کسی نے منقبت پڑھی، کسی نے نعت پڑھی، کسی نے تلاوت کی اور کسی نے اسپیچ کی، تو یہی وہ موقع ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کو جو مختلف قسم کے اندر آپ لوگوں کے اندر جو مختلف قسم کی صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارے، ان کو سامنے لائیں۔ دیکھیں ڈگری جو ہوتی ہے، جب آج کل کے دور میں جو ڈگری ہوتی ہے پیس آف پیپر کہلاتا ہے۔ میں جب آج کی دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج سے 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایون اس دور میں بھی میں بین الاقوامی ادارے میں جاب کے لیے گیا، انٹرویو کے لیے، اس میں نے 3 سال کام کیا۔ تو جب میں نے کہا کہ میری فرسٹ یوزر ہے ماسٹرز میں بی ایس سی میں فرسٹ یوزر، میں نے کہا نہیں جی یہ جو ہے نا آپ کی وہ ہے، بس کافی ہے کہ آپ کا ڈگری ہے، یہ آپ کے ان پیسوں کی جو آپ کے پیرنٹس نے خرچ کیا ہے اس کی رسید ہے، ہمیں چاہیے کہ آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ کے اندر کون سی صلاحیتیں ہیں۔ تو 3 مراحل سے انٹرویو سے گزارا، اس کے بعد پھر جو ہے مجھے سلیکٹ کیا گیا۔ وہ انٹرویو
وہ جو دیگر مراحل ہے وہ میرے اس ڈگری کی وجہ سے نہیں ہوئے، بلکہ میرے اندر جو دیگر صلاحیتیں تھیں جن کو نکھارنے کا مجھے میرے تعلیمی اداروں نے جہاں جہاں میں نے تعلیم حاصل کی وہاں مجھے موقع دیا. جیسے مثلا میں اسٹیج پہ آ کے آپ کے سامنے بول سکتا ہوں یا تھوڑا بول لیتا ہوں، اس کا مجھے موقع